أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا وبالقاسم محمد اللهم صل علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. صدق اللہ العلی العظیم. سامعین محترم، قرآن کریم کے سورہ بقرہ کی اس آیہ کریمہ کے ضمن میں اسلام اینڈ دا ماڈرن ایج کے عنوان سے یہ فکر و بحث کا دوسرا مرحلہ ہے. میں نے آپ کی خدمت میں کل کی گفتگو میں یہ بات عرض کی کہ علم کو تقسیم کرنا دراصل اسلام دشمن طاقتوں کی کانسپریسی تھی، جس کے اندر بہت سے سادہ لوح افراد، دیندار افراد مبتلا ہو گئے اور انہوں نے ایک طرح سے مادی علوم کو یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا کہ ان علوم کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہ علوم ہیں جو ہمیں بے دین بناتے ہیں، یہ وہ علوم ہیں کہ جن کا پڑھنے والا گمراہی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں کرتا. یہ بات 100% غلط تو نہیں تھی، اس لیے کہ بہرحال وہ طاقتیں جو مذہب کے بالمقابل تھیں، انہوں نے تعلیمی نظام کو اس انداز کا بنایا اور کچھ ایسی باتوں کو شامل کیا جدید علوم میں کہ جن سے ایک عام نوجوان کا ذہن مذہب سے بیزار ہو جائے، دین سے اس کا کوئی تعلق باقی نہ رہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ یکسر اس علم کو مسترد کر دیا جاتا، بلکہ ضرورت اس بات کی تھی کہ اس میں اصلاحات کی جاتی. میں نے عرض کیا تھا کہ علم کو عبادت پر مقدم کیا گیا اسی لیے کہ انسان جتنا علم حاصل کرتا چلا جائے گا اس کی عبادت واقعی عبادت قرار پائے گی. لہٰذا ایک طرف یہ مادی علوم، یہ فزیکل سائنسز، اور دوسری طرف اسپریچول سائنسز کہ جس کا مرکز قلب ہے، جسے بیان کیا گیا کہ اگر یہ روشن ہو جائے، اگر قلب منور ہو جائے تو انسان کا اپنے مالک سے رابطہ بہت جلد پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد اسے اشیاء کی حقیقت کا علم حاصل کرنے میں دیر نہیں لگتی. اسی لیے متوجہ کیا گیا اس بات کی طرف کہ عبادت کرنے سے پہلے علم حاصل کرو. علم کے بغیر اگر عبادت ہوگی تو ایک تو بہت سی رسوم و رواج ہوں گی جن کو انسان عبادت سمجھ کے انجام دیتا رہے گا، اگرچہ حقیقتاً ان کا عبادت سے کوئی تعلق بھی نہ ہوگا، اس لیے کہ اسے علم ہی نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سی مرتبہ جسے وہ عبادت سمجھ کے انجام دے رہا ہے وہ عبادت کے بجائے معصیت ہو. وہ تو سمجھ رہا ہے اپنی دانست میں، اپنے بھولے پن میں کہ میں عبادت انجام دے رہا ہوں، مگر چونکہ اسے علم ہی نہیں ہے
چونکہ وہ پہنچا ہی نہیں وہاں تک کہ جہاں سے اس کی رہنمائی ہو سکے اور اسے پتہ چل سکے کہ مفہوم عبادت کیا ہے، عبادت کا مقصد کیا ہے، عبادت لے جانا کہاں چاہتی ہے، تو پھر اب نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ پھر اسلام کے نام پر کچھ ایسی باتیں سامنے آئیں گی کہ اب حقیقتاً اسلام کے ماننے والوں کو یا سر جھکانا پڑے گا یا دفاع کے طور پر یہ بتانا پڑے گا کہ یہ جو اعمال آپ بنام اسلام دیکھ رہے ہیں، بنام عبادت دیکھ رہے ہیں، ان کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ یہ جاہل اور نادان افراد ہیں جو نہ قرآن کو جانتے ہیں، نہ حدیث کو جانتے ہیں، نہ انہوں نے حقیقی علم سے اپنے آپ کو وابستہ کیا ہے، انہوں نے اپنی دانست میں اپنا ایک دین بنا لیا، اپنا تصور عبادت پیدا کر لیا، اور اس تصور عبادت کے تحت یہ نکل کھڑے ہوئے، کبھی طالبان بن کر، کبھی داعش بن کر، کبھی بنام اسلام دوسرے انداز سے، اور سمجھ یہ رہے ہیں، ان میں بھی اکثریت ان لوگوں کی ہوگی کہ جو چونکہ علم ہی نہیں رکھتے، لہٰذا ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم جسے عبادت سمجھ کے انجام دے رہے ہیں وہ معصیت ہے، وہ ہمیں دوزخ میں لے جانے والا عمل ہے۔ لہٰذا عبادت کو مقدم کیا گیا اور متوجہ کیا گیا کہ عبادت پر علم مقدم ہے، جتنا جتنا علم حاصل کرتے چلے جاؤ گے، پھر اگر علم کے ساتھ عبادت مختصر بھی کرو گے تو اس عبادت کا وزن بہت زیادہ ہوگا، اگر علم کے ساتھ کوئی ایک ضربت بھی چل جائے گی تو عبادت ثقلین پر بھاری ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ ضربت راہ حق میں مرضی خدا کے لیے عبادت کے عنوان سے چلے گی تو وہ ایسی عبادت ہوگی کہ بظاہر ایک لمحے کا عمل ہوگا، مگر چونکہ علم کے ساتھ ہوگا، علم کے ساتھ اگر ایک سجدہ بھی ہوگا، علم کے ساتھ اگر کوئی اپنی ایک انگوٹھی بھی حالت رکوع میں دے دے گا تو آیہ ولایت وہاں سے اتر آئے گی۔ لہٰذا علم کو مقدم کیا گیا، عبادت بعد میں انجام دینا، پہلے علم حاصل کرو اور پھر علم کے ساتھ عبادت کرو تاکہ تمہاری عبادتوں میں زور پیدا ہو سکے۔ آج اس ماڈرن ایج میں سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہی ہے، مسلمانوں کے ساتھ، کہ ہم اپنے نوجوان کو خود ہی حقیقت بتانے میں ناکام ہوئے ہیں، اور بہت سی مرتبہ اس کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں وہ نادان مذہبی افراد کہ جو جب کسی کو دیکھتے ہیں کہ یہ دین کی طرف آ رہا ہے تو اب فوراً تنقیدی انداز میں اس کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا کہ بعض لوگ نئے نئے سینٹر میں آنا شروع ہوئے ہیں، اب انہوں نے نیا نیا اسلام سیکھا ہے، ذوق پیدا ہوا ہے، اب تک دنیا کے اندر مشغول تھے، رنگینیوں میں الجھے ہوئے تھے، بازاروں کی رونق بڑھا رہے تھے، اب وہ سب چھوڑ کر، نظارے چھوڑ کر، بازاروں کی رونق چھوڑ کر وہ سینٹر میں آئے ہیں تو ان کا استقبال ہونا چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، ابھی ان کا یہ آنا بہت سی چیزوں میں ناقص ہوں گے، یہ آہستہ آہستہ سیکھ جائیں گے، لیکن اگر یہیں ان کے ساتھ یہ رویہ اپنایا جائے کہ آپ سینٹر میں آئے تو آپ کا انداز کیسا تھا آنے کا، آپ نے لباس کیسا پہنا ہوا تھا، یہ کیسا لباس پہن کر یہاں آ گئے، تو یہ انداز اگر شروع ہی سے ہوگا تو آنے والا خود بخود پلٹ جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے ان نوجوانوں کے ساتھ کہ جن کا واسطہ خشک زاہدوں سے پڑتا ہے، اور وہ زاہد چونکہ وہی میں نے بات جو ابھی عرض کی کہ چونکہ انہوں نے علم کو مقدم نہیں جانا، لہٰذا وہ جو حکمت انسان کے اندر آتی ہے، جس کے لیے کہا گیا کہ بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف، کس سے؟ حکمت کے ذریعے سے، موعظت حسنہ کے ذریعے سے، اچھی گفتگو کے ذریعے سے، وہ نہیں ہو پاتا۔ قرآن کریم نے جو انداز اختیار کیا، جو طریقہ اختیار کیا، پہلے تو بتا دیا اس بات کو واضح طور پر کہ اس بات کو سمجھ لو، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو حقیقتاً علماء ہوں، جو علماء ہوتے ہیں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ جب عالم ہوگا کسی چیز کا تو اب جو خوف اس کے اندر پیدا ہوگا وہ خوف اس کو عمل کی طرف لے جائے گا، جتنا جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا اتنا اتنا اس کی عظمت کے پیش نظر اس کا عمل بڑھتا چلا جائے گا۔ لہٰذا علماء ہی ہیں، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ علماء میں نہیں ہیں کہ جن کے قول و فعل کے اندر تضاد پایا جائے، دنیا سمجھ رہی ہو کہ یہ علماء ہیں مگر ان کا عمل اگر ان کے قول کی گواہی نہیں دے رہا،
وہ جو پریچ کر رہے ہیں وہ ان کی عملی زندگی میں نظر نہیں آ رہا تو پھر وہ علماء نہیں ہیں۔ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ علم اور عمل یہ مخلص دوست ہیں ایک دوسرے کے۔ جہاں علم ہوگا وہاں لازماً عمل ہوگا، جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا اتنا عمل بڑھتا چلا جائے گا۔ تو ایک تو یہ پیغام قرآن کریم نے واضح طور پر دیا جسے اس ماڈرن ایج میں نوجوانوں تک پہنچانے کی شدید ضرورت ہے کہ پہلے علم کے میدان میں آگے بڑھو، عبادت کا تقاضا تم سے کیا جائے گا، مگر اس وقت کہ جب تم حقیقتوں کو جان لو۔ آخر کیوں بیٹھے ہوئے ہو، کس انتظار میں ہو؟ دنیا تانے دے رہی ہے، ہر طرف سے باتیں، عجیب لوگ ہیں یہ کہ یہ آج بھی مذہب کی قید میں اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہیں۔ مذہب تو انسانیت کے بچپنے کی چیز تھا کہ جب انسان کو کچھ چیزوں سے خوف محسوس ہوتا تھا، اس دنیا میں وہ اکیلا تھا، تنہائی کی وجہ سے خوف ہوا، خوف کے نتیجے میں اس نے کبھی طوفانوں کو دیکھا، کبھی زلزلوں کو دیکھا، کبھی سورج کو دیکھا، کبھی سمندر کو دیکھا، کبھی وحشی جانوروں کو دیکھا، کبھی زہریلے سانپ کو دیکھا۔ تو جیسے جیسے وہ ان سے خوف محسوس کرتا گیا ان کے آگے جھکتا چلا گیا۔ لہٰذا انسانیت کا جب بچپن تھا تب انسان جھک رہا تھا، کبھی سانپ کے آگے، کبھی درخت کے آگے، کبھی سمندر کے آگے، کبھی سورج کے آگے، کبھی پہاڑ کے آگے، کبھی دوسری چیزوں کے آگے۔ پھر جیسے جیسے انسان ترقی حاصل کرتا چلا گیا اس نے آہستہ آہستہ ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو نکالا اور وہ توحید کی طرف آ گیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، پہاڑ نہیں، سمندر نہیں، دریا نہیں، بلکہ حقیقت میں ان سب کا ایک خالق ہے جو لائق عبادت ہے۔ کہا کہ یہ انسان ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچائے، اور اب ماڈرن ایج کا دھوکہ دیکھیے، کہا کہ ابھی اور ترقی کرے گا، اور جب یہ ترقی کر کے ایک قدم اور آگے بڑھائے گا تو اس خدائے واحد کی نعوذ باللہ قید سے بھی نکل جائے گا، اور اس کی پرستش بھی یہ چھوڑ دے گا، اس لیے کہ پھر اسے حقیقت پتہ چل جائے گی کہ کوئی خالق نہیں، کوئی خدا نہیں۔ سب سے بڑا دھوکہ انسانیت کو اگر سب سے بڑا دھوکہ آج تک دیا گیا ہے تو وہ تھیوری آف ایولوشن ہے۔ وہ اللہ کو ریپلیس کرنا ہے یہ کہہ کر کہ انسان خود بخود عالم وجود میں آ گیا۔ اتفاقات تھے، ایک کے بعد ایک اتفاقات ہوتے چلے گئے، اور ایک سیریز ہے پوری فارچونیٹ ایکسیڈنٹس کی کہ ایک کے بعد ایک فارچونیٹ ایکسیڈنٹس ہوتے چلے گئے، اور اس کے نتیجے میں انسان عالم وجود میں آ گیا۔ نہ اس کا کوئی خالق ہے، نہ کوئی اس کے لیے ایکشن پلان ہے، نہ کسی نے اس دنیا کو اور اس انسان کو ڈیزائن کیا ہے۔ پہلے دنیا خود بخود وجود میں آ گئی، پھر اس دنیا کے اندر انسان خود بخود وجود میں آ گیا، اور بدترین دھوکہ، بدترین دجل اور فریب دیا گیا انسان کو یہ کہہ کر کہ یہ بھی تو نرا حیوان ہے۔ جس طرح حیوانوں میں کچھ درجات ہیں، کچھ اعلیٰ درجے کے ہیں، کچھ کم درجے کے ہیں، اسی طرح انسان بھی اعلیٰ درجے کا حیوان ہے۔ یہ دھوکہ جو انسانیت نے کھایا اور اس کا جو پیچھے سبب بیان کیا گیا، فارچونیٹ ایکسیڈنٹس، یہ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ کہیں آپ نے سنا ہے کہ ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں کوئی چیز وجود میں آ جاتی ہو؟ اتنی خوبصورت کائنات، ایسا اللہ کا شاہکار، یہ صرف ایکسیڈنٹس کے نتیجے میں وجود میں آ گیا ہو؟ یہ دنیا ابس پیدا کر دی گئی ہو؟ انسان کی تخلیق کا کوئی مقصد نہ ہو، کسی نے اس کو خلق نہ کیا ہو، خود بخود؟ اگر خود بخود ہو گیا، اگر یہ خود بخود عالم وجود میں آ گیا تو پھر غور کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ خود بخود کسی چیز کو وجود میں آنے کے لیے کتنا زمانہ لگتا ہے۔ اس لیے کہ اب یہ باتیں کہی جاتی ہیں کہ صاحب وہ زمانہ پرانا ہو گیا جب آپ دلیلیں دیا کرتے تھے، کہ علامہ ہلی آ رہے تھے ایک دہریے سے، ایک ایتھیسٹ سے گفتگو کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے، آنے میں تاخیر ہوئی۔ جب وہ پہنچے، ہمارے یہاں علامہ ہلی کے حوالے سے یہ واقعہ ہے، ہمارے برادران اہل سنت کے یہاں امام ابو حنیفہ کے حوالے سے یہ واقعہ ہے۔ بہرحال واقعے کا پیغام ایک ہی ہے کہ جب وہ پہنچے، اتنی دیر ہو چکی تھی، بادشاہ کا دربار برخاست ہونے والا تھا، وہ دہریہ سب کو تانا دے رہا تھا، دیکھا بہت بڑے تمہارے عالم ہیں، آئے نہیں مقابلہ کرنے کے لیے، کوئی جواب ہوتا ان کے پاس تو میرا مقابلہ کرنے آتے۔ اور جب پہنچے اور پہنچنے کے بعد تاخیر کا سبب معلوم کیا گیا، کہا میں اپنے گھر سے آنے کے لیے نکلا، راستے میں ایک دریا تھا، دریا عبور کرنے کے لیے میں نے چاروں طرف دیکھا، مگر
نہ دریا کے اوپر کوئی پل تھا، نہ دریا عبور کرنے کے لیے کوئی کشتی موجود تھی کہ جس سے میں یہاں تک آ جاتا، کوئی سفینہ نہیں، کوئی سہارا نہیں، تیرنا مجھے آتا نہیں کہ میں اتنا لمبا تیر کے آ جاؤں، لہٰذا مجبور تھا، انتظار کرتا رہا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اچانک آسمان سے تختے گرنے شروع ہوئے، وہ تختے اپنے آپ آپس میں جڑنے لگے، کشتی بن گئی، میں اس میں بیٹھ کے یہاں تک آ گیا۔ تو اس دہریے نے ہنس کر کہا، دربار میں بھی قہقہہ بلند ہوا کہ ان کو مجھ سے مقابلے کے لیے بلایا ہے، جن کو یہ نہیں معلوم کہ کہیں کشتی بھی خود بخود بنتی ہے۔ بس فوراً پلٹ کے علامہ نے کہا کہ جب ایک کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے بن سکتی ہے؟ لیکن آج جب ہم اس واقعے کی بات کرتے ہیں تو جواب اس کا کیا ملتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے کہ بہت سی چیزیں بغیر عمل انجام دینے والے کے نہیں ہو سکتی ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ آپ کے واٹر ٹینک میں پانی خود بخود نہیں پہنچ سکتا، آپ کے فریج میں سیب خود بخود نہیں آ سکتا، آپ کے کچن میں کھانا خود بخود نہیں پک سکتا، لیکن آپ کے گارڈن میں کسی بھی وقت ایک بیج سے پودا خود بخود نکل آتا ہے، درخت کے اوپر ایک پھل خود بخود نکل آتا ہے، پودوں کے اوپر پھول خود بخود کھل جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ ساری چیزیں، یہ لاز آف نیچر ہے، جس کے نتیجے میں مدر نیچر کے جو ان سب کو دیکھ رہی ہے۔ عزیزو، یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں اور یہ جو دلیلیں ہیں، تو اب ہمیں بھی انداز اپنا بدلنا پڑے گا۔ میں ایک مثال سامنے کی پیش کروں، انسان کو اللہ نے یہ صلاحیت دی کہ یہ بہت سے ذائقے محسوس کر سکتا ہے۔ اس کو جو یہ زبان عطا کی گئی، اس زبان کے اندر بہت سے ٹیسٹ بڈز رکھے گئے۔ یہ جو آگے کا حصہ ہے زبان کا، یہ انسان کو نمک کا احساس دلاتا ہے، نمکینیت پتہ چلتی ہے۔ جو پیچھے کا حصہ ہے اس سے انسان میٹھی چیزوں کو، اسی طرح کڑوی چیزوں کا احساس کرتا ہے۔ یہ جو اس کے اندر صلاحیت رکھی گئی، یہ کیا کسی ایکسیڈنٹ کا نتیجہ ہے؟ یہ ممکن ہے کہ خود بخود وقت گزرتا گیا ہو اور وقت کے گزرنے کے ساتھ یہ اس کی زبان کے اندر اتنے سارے لذتیں، اتنے سارے ٹیسٹ خود بخود ڈیولپ ہو گئے ہوں؟ یا کوئی حکیم، کوئی دانا، کوئی عظیم خالق ہے کہ جس نے اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہر چیز کو ایسا ڈیزائن کیا اور ایسا رکھ دیا کہ اگر اس کے ڈیزائن میں انسان ذرہ برابر فرق کرنا چاہے تو عیب تو ہو جاتا ہے، مگر اس سے خوبصورت کوئی ماڈل پیش نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارے سامنے دن رات کی چیزیں ہیں۔ کہا صاحب یہ تو ایکسیڈنٹس کے نتیجے میں ہو گیا۔ اچھا، ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں پڑھ رہا تھا، بڑی خوبصورت مثال ایک شخص نے دی اسی سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے۔ ایک مفکر نے وہ کہتے ہیں، میں اپنے گھر سے نکلا اور جب میں نکلا تو میں نے دیکھا اکراس دا روڈ ایک بلیک ڈاگ، ایک کالے رنگ کا کتا بیٹھا ہوا ہے، اپنی سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہا ہے۔ کہ میں نے اس بات پہ کوئی توجہ نہیں کی، یہ اتفاق ہے۔ اب پھر جب میں اپنے آفس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرے آفس کے باہر بھی وہی کالے رنگ کا کتا وہاں موجود ہے اور پھر مجھے اسی انداز سے گھور رہا ہے۔ کہ اب ذرا میں چونکا، لیکن میں نے جھٹک دیا کہ یہ اتفاق ہو سکتا ہے۔ کہ اس کے بعد جب میں اپنے آفس سے نکلا اور اپنے جم کے لیے چلا تو جم کے باہر بھی وہی کتا بیٹھا ہوا ہے۔ کہ اب اندر سے آواز ہے، یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ کہ پھر اس کے بعد جب میں اپنے گھر پہنچا تو میں نے دیکھا میرے گھر کے دروازے پر وہی کتا بیٹھا ہوا۔ اب یقین ہو گیا کہ یہ اتفاق نہیں ہے، یہ محض اتفاق نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ذرا سا اس کائنات کی ترتیب میں انسان غور کرے، کیسے بارش برستی ہے، زمین اس پانی کو جذب کرتی ہے، پھر زمین سے سبزہ اگتا ہے، اس کے بعد کتنے رنگ کے پھول نکلتے ہیں، کتنے رنگ کے پھل ہیں۔ سورہ نحل کے اندر متوجہ کیا گیا کہ کیوں غور نہیں کرتے؟ ذرا دیکھو تو صحیح، ان پہاڑوں میں دیکھو کتنے طرح کے رنگ ہیں، کوئی سرخ رنگ کا پہاڑ ہے، کوئی سفید رنگ کا ہے، کوئی سیاہ رنگ کا ہے۔ پھل دیکھو کتنی قسم کے پائے جاتے ہیں، صرف کھجور کی 50 سے زیادہ قسمیں موجود ہیں، انگور کی 70 سے زیادہ قسمیں موجود ہیں، آم کی کتنی قسمیں موجود ہیں۔ یہ مختلف قسم کے رنگ، یہ پھل، یہ کیا محض اتفاقات کے نتیجے میں ہے؟ کیا یہ اتفاق کے؟ اسی لیے قرآن کریم نے جب متوجہ کیا تو قرآن نے بڑے سادگی کے ساتھ
بہت ہی سمپل وے میں ایڈریس کیا ہے انسانوں کو. اور کیسے ایڈریس کیا؟ دیکھیے، چونکہ قرآن کا مخاطب صرف انٹلیکچول طبقہ نہیں ہے کہ سائنٹسٹ اس کے مخاطب ہوں، ڈاکٹرز اس کے مخاطب ہوں، انجینئرز اس کے مخاطب ہوں. نہیں، اس کے مخاطب تو سب ہیں. ایک گھر میں کام کرنے والی خاتون بھی اس کی ایڈریس ہی ہے، ایک سر پہ بوجھا ڈھونے والا مزدور بھی ہے، ایک کھیت میں کام کرنے والا کسان بھی ہے. لہٰذا ہر ایک کا معیار عقل ایک جیسا نہیں ہو سکتا، لیکن قرآن کو سب تک اپنی بات پہنچانی ہے. لہٰذا کتنے سادے انداز میں قرآن کریم نے پیغامات پہنچائے. اگر آج کی ماڈرن ایج میں جو لوگ اس دور کے حامی بنے ہوئے ہیں، جو لوگ مذہب بیزار ہیں، جو لوگ نوجوانوں کو طعنے دیتے ہیں، ان تک اگر یہ پیغامات اتنے ہی سمپل انداز میں پہنچائے جاتے اور وہ غور و فکر کر لیتے، تو آپ یقین جانیے کہ پھر یہ بتانے کی ضرورت نہ پڑتی کہ اسلام کی تعلیمات میں تشدد نہیں ہے، خونریزی نہیں ہے، جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے. اسلام تو اپیل کرتا ہے، اسلام تو ریزننگ کا مذہب ہے، اسلام تو آپ کو لاجیکل وے میں ہر بات سمجھاتا ہے. میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے جلدی سے پیش کرتا ہوں تاکہ بات سننے والوں تک پہنچ جائے. دیکھیے، ایک چیز انسان کی ایک خواہش ہے جو ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے. دنیا میں اکثریت کے دل میں یہی خواہش پائی جاتی. ایک معمولی انسان جو ایک آفس میں ایک معمولی سا ملازم ہے، وہ بھی اپنی پوری زندگی ملازمت میں گزارنے کے بعد جب یہاں سے ریٹائر ہوتا ہے تو اب انتظار کرتا ہے کہ میرے سارے فنڈز مجھے ملیں، اور سب سے پہلی اس کی خواہش یہ ہوتی ہے، اگر اس کے پاس ایک مکان نہیں ہے، کہ میں ایک مکان اپنے لیے خرید لوں. انسان کی خواہشات میں یہ خواہش کہ ایک سر چھپانے کی اچھی جگہ ہو، اور جب وہ مکان اسے مل جاتا ہے تو اب بھی یہ مطمئن نہیں ہوتا. مکان تو مل گیا بھائی، ہاں مکان تو لے لیا، الحمدللہ بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، سب گزر بسر ہو رہی ہے. لیکن جب بھی کوئی ریڑھی والا گزرتا ہے، اس کی آواز نیند خراب کر دیتی ہے. جب بھی کوئی گاڑی تیزی سے گزر جاتی ہے، ہمارے آرام میں خلل پڑنے لگتا ہے. لہٰذا اور ذرا سے اگر ریسورسز آ جائیں تو کوئی ایسا مکان ہو جو کسی پیسفل علاقے میں ہو، وہاں پہ جا کے میں زندگی گزار سکوں. وہاں پر مل گیا، پھر مزید اس کی خواہش یہاں بھی مکمل نہیں ہوتی، بلکہ کیا نہیں کوئی ایسا مکان ہو کہ آگے بہت بڑا سا لان ہو، وہ پیچھے ہٹ کے اس کے بعد میرا مکان بنا ہوا ہو، جس کے اندر ساری فیسلٹیز ایک لگژری لائف گزارنے کے لیے جتنی ضروریات ہوتی ہیں وہ سب موجود ہوں. اور اگر کہیں یہ مکان ایسی جگہ ہو کہ جہاں کوئی ریور ویو ہو، کوئی سی سائٹ ہو، یا کم سے کم اس کے اندر ایک سوئمنگ پول ہو، تو پھر کیا ہی کہنے. یہ ہے انسان کی خواہش کہ انسان اس دنیا کے اندر چاہتا ہے ایک عالیشان مکان ہو جس کے اندر نہر کا کنارہ بھی ہو، سوئمنگ پول بھی ہو، اس کے اندر گارڈن بھی ہو، اس میں درخت بھی ہوں، بہت سی سبزیوں اور پھلوں کو میں خود اپنے گھر پہ اگا سکوں تاکہ وہ مجھے تازی تازی چیزیں مل سکیں، اور وہاں پر سکون ہو، اطمینان ہو. یعنی انسان ان سب چیزوں کے ساتھ سکون بھی چاہتا ہے. قرآن کریم نے کہا تمہاری جو یہ ڈیزائر ہے یہ غلط نہیں ہے، ڈیزائر صحیح ہے، خواہش تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن اس خواہش کو جہاں مکمل کرنا چاہتے ہو، جہاں ڈھونڈ رہے ہو، وہاں اس خواہش کی تکمیل کا سامان ہم نے رکھا ہی نہیں ہے. یہاں تمہیں کتنا ہی عالی شان مکان مل جائے، تمہارے اندر جو پیاس ہے وہ پیاس بجھ نہیں سکتی، اس لیے کہ دولت سے جتنی چیزیں خریدو گے وہ جسم کو آرام تو دے سکتی ہیں، قلب کو سکون نہیں دے سکتی. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان آرام اور سکون میں کنفیوز ہو گیا. وہ آرام کو سکون سمجھتا ہے، جبکہ آرام الگ چیز ہے، سکون الگ چیز ہے. آرام ممکن ہے کہ جسم کو کھانے سے آرام ملے، مگر سکون کھلانے سے ملتا ہے. ممکن ہے کہ بہترین مشروب پینے سے انسان کو آرام محسوس ہو، مگر جب کسی
پیاسے مزدور کو بھی، اگر ایک رکشہ والے کو بھی آپ اپنے ساتھ اپنے گھر پہ لے کے آئیں، گرمی کا موسم ہے، پسینہ اس کا بہہ رہا ہے، اور انسان ان سے کہے ذرا ٹھہر جاؤ تمہارے لیے پانی لے کے آتا ہوں، پانی پینے کے بعد پانی وہ پی رہا ہے، اس پانی کی ٹھنڈک آپ اپنے قلب میں محسوس کر رہے ہیں، یہ ہے سکون۔ آرام الگ ہے، سکون الگ ہے۔ انسان آرام کی تلاش میں بڑھتے بڑھتے حقیقی سکون کو غارت کر بیٹھا، لہذا قرآن کریم نے کہا خواہش صحیح ہے مگر یہاں مکمل نہیں ہوگی، تیری ان ساری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے میں نے اپنی جنت بنائی ہے، جہاں ایسے مکان ہوں گے، آرام دہ بستر ہوں گے، سہانا موسم ہوگا، نہریں جاری ہوں گی، دودھ کی نہر ہوگی، شہد کی نہر ہوگی، ٹھنڈا پانی ہوگا، اس سے پہلے کبھی ایسا ذائقہ تو نے محسوس نہ کیا ہوگا، درخت موجود ہوں گے، اور جس درخت سے جس پھل کو حاصل کرنا چاہے گا تو ہاتھ بڑھائے گا، وہ پھل تیرے ہاتھ میں آ جائے گا۔ خواہش صحیح ہے، لیکن اس خواہش کی تکمیل کے لیے تجھے یہ ماننا پڑے گا کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے۔ لہٰذا اپیل کر رہا ہے قرآن کریم کہ اس کے بعد پھر ذرا سا اور آگے بڑھیں۔ انسان کی فطرت کے اندر ایک چیز رکھی گئی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کی فطرت کے اندر خیر اور شر کی تمیز رکھ دی گئی۔ کوئی بھی انسان کسی مذہب کو نہ مانتا ہو، کسی نبی کا کلمہ نہ پڑھتا ہو، کسی آسمانی کتاب کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو، کسی ڈیوائن اسکرپچر کا انکار کرتے ہوئے کوئی تعلق اس سے رکھنے کے لیے تیار نہ ہو، لیکن اس کے باوجود اگر اس سے پوچھئے کہ سچ بولنا کیسا ہے اور جھوٹ بولنا کیسا ہے، تو یہ شعور اس کے اندر باطن میں موجود ہے کہ وہ بتائے گا سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے، دھوکہ دینا برا ہے، وعدہ پورا کرنا اچھا ہے، کسی کو سہارا دینا اچھا ہے، کسی کا سہارا چھین لینا برا ہے، کسی کو اس کا حق پہنچا دینا نیکی ہے، کسی سے اس کا حق لے لینا، غصب کر لینا یہ برائی ہے۔ تو یہ اچھائی اور برائی، خیر اور شر، ظلم اور عدل، نیکی اور برائی، نور اور ظلمت، اس کا انسان کے اندر اللہ نے اس کو ودیت کر دیا، اور باہر راستے واضح کر دیے، باہر راستے واضح کر دیے، یہ خیر کا راستہ ہے، یہ شر کا راستہ ہے، اما شاکرم و اما کفورا، چاہے یہ راستہ اختیار کر لو چاہے وہ راستہ اختیار کر لو۔ تو اگر اس کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کے اندر بھی ایک پیغمبر رکھا ہے، اور وہ پیغمبر وہی جسے میں نے کل عرض کیا، انسان کا وہ قلب جو اگر روشن ہو جائے، جسے آپ ضمیر بھی کہتے ہیں، جسے آپ بصیرت بھی کہتے ہیں، جسے آپ شعور بھی کہتے ہیں، یہ اگر روشن ہو جائے تو انسان کے سامنے بہت سی چیزیں واضح ہوتی چلی جائیں۔ لہٰذا آج کے اس ماڈرن ایج میں یہ بتانے کی ضرورت ہے ہر انسان کو کہ تمہارے اندر جو یونیورسل سینس آف موریلٹی پایا جاتا ہے یہ خود سے موجود نہیں ہے، بلکہ وہ خالق کہ جس نے اپنا ایک ڈیوائن ایلیمنٹ تمہارے اندر رکھا، ڈیوائن اسپارک جس کو ویسٹ نے کہا، وہ جس نے تمہارے اندر رکھا، اس نے تمہارے اندر یہ شعور خیر و شر رکھ دیا ہے۔ اور جب یہاں تک پہنچ گئے کہ خیر و شر کا شعور ہے تو اب پھر اور آگے بڑھو۔ اب یہ بتاؤ کہ جب یہ معلوم ہے کہ سچ بولنا نیکی ہے تو کیا نیکی کا کوئی انعام ہونا چاہیے؟ آپ ایک عام نوجوان سے سوال کریں، بھائی سچ بولنا نیکی ہے، کیا اس کا انعام ملنا چاہیے؟ کیا اس کا کوئی ریوارڈ ہونا چاہیے؟ کسی کو دھوکہ نہ دینا، وعدہ خلافی نہ کرنا، بلیک مارکیٹنگ نہ کرنا، کم نہ تولنا، یہ ساری چیزیں اگر خیر ہیں تو ان کا کوئی انعام ہونا چاہیے یا نہیں؟ تو انسان خود بخود اپنے انسٹنکٹ کے ذریعے مجبور ہو کے کہے گا کہ یقیناً کوئی انعام ہونا چاہیے۔ اچھا برائی، کسی نے کسی کو دھوکہ دیا، کسی نے قتل کر دیا، کسی پہ ظلم کیا، یتیم کا مال کھا لیا، بیوہ کو ستایا، کسی کو اس کے گھر سے نکال دیا، والدین کی نافرمانی کی، بوڑھے لوگوں کو اذیت پہنچائی، جانوروں کے اوپر ظلم کیا، کیا اس کی سزا ہونی چاہیے؟ واضح طور پہ انسان کہے گا کہ یقیناً اس کی سزا ہونی چاہیے۔ تو ابھی آسمانی کتاب کو ایک طرف رکھ دیجئے،
نبی کی ابھی بات نہ کیجیے، صرف اتنا بتائیے کہ جب تمہارے اندر یہ جذبہ موجود ہے اور یہ تم شہادت دے رہے ہو اس بات کی، تو پھر یہ بتاؤ کیا اس دنیا کے اندر نیکی کا واقعی انعام ملتا ہے؟ کیا اس دنیا کے اندر برائی کی واقعی سزا ملتی ہے؟ اگر نیکی کا واقعی انعام اس دنیا میں ملتا ہے تو نیکی کرنے کا فائدہ ہے، اگر انعام ہی نہیں ملتا تو پھر انسان کہے گا میں کیوں سیکریفائز کروں، میں کیوں وعدہ وفا کروں، میں کیوں زبان کی لذتوں کو چھوڑوں، میں کیوں جسم کے آرام کو کسی اور کے لیے ترک کروں جبکہ مجھے کوئی انعام ملنے والا نہیں ہے۔ تو انسان کو عمل کرنے سے روک دے گا یہ نتیجہ کہ اس کے نیکی کا کوئی انعام نہیں ہے۔ اسی طرح اگر برائی کی کوئی سزا نہ ہو تو انسان طاقتور ہے تو سوچے گا میں کیوں اپنے سے کمزور سے کوئی چیز نہ چھین لوں جبکہ مجھے اس کی کوئی سزا ملنے والی نہیں ہے، میں کیوں کسی کا حق نہ مار لوں جبکہ میں اتنی طاقت رکھتا ہوں، میں اتنے اثر و رسوخ رکھتا ہوں، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر عمل رخصت ہو جائے گا اور یہ دنیا جہنم کا مظہر بن کے رہ جائے گی، اس لیے کہ ہر طرف پھر لوٹ کھسوٹ ہوگا، جنگل کا قانون ہر طرف ہوگا، جو زیادہ طاقت رکھتا ہو وہ کمزور کو دبا لے، اس لیے کہ سیکریفائس کا کوئی انعام ملنے والا نہیں، برائی کی کوئی سزا ملنے والی نہیں۔ لہٰذا لازم ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ نیکی ہے تو اس کی کوئی جزا ملے گی، برائی ہے تو اس کی کوئی سزا ملے گی۔ تو اب میرا اگلا سوال ہوگا کہ یہ برائی کی سزا کہاں ملے گی، یہ نیکی کی جزا کہاں ملے گی؟ ایک انسان ہے جس نے پوری زندگی کبھی ریڈ لائٹ جمپ نہیں کی، کیا اس کو کوئی سرٹیفکیٹ اس کا کوئی حکومت دیتی ہے؟ ایک انسان ہے جس نے پوری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیا اس کے سچے ہونے پہ کوئی انعام اس دنیا میں اسے ملتا ہے؟ حقیقی طور پر ممکن ہے دو چار لوگ کہیں ایک جلسہ کر کے اس کو کوئی اعزاز دے دیں، اسے کوئی مومنٹو کسی قسم کا دے دیں اور کہہ دیں کہ بھئی بہت نیک اچھے انسان ہے، لیکن یہ حقیقی انعام اس کی نیکی کا نہیں ہے۔ اسی طرح برائی کی حقیقی سزا، میں مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ بات چھوٹے بھائیوں تک بھی پہنچ جائے اور آسان ہو سمجھنے میں۔ کیا ظلم کی واقعی سزا اس دنیا میں ملتی ہے؟ ایک مظلوم کو واقعی انصاف اس دنیا میں ملتا ہے؟ یہ ماڈرن ایج بار بار ہم سے کہہ رہی ہے کوئی آخرت نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا حقیقی انصاف اس دنیا کے اندر موجود ہے؟ جبکہ انسان کی طبیعت عدل پسند ہے، انسان کی طبیعت کمال طلب ہے، انسان کی طبیعت اندر سے یہ آواز آ رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ دنیا میں نیک کو انعام ملنا چاہیے، برے کو سزا ملنی چاہیے۔ کیا واقعی سزا ملے گی؟ کیا واقعی سزا ملے گی؟ کیا واقعی انصاف؟ مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک انسان ہے ظالم، ظلم کرتے ہوئے اس کی پوری زندگی گزر گئی، اب یہ بوڑھا ہو گیا، بڑھاپے میں شاید 2-4 سال اس کی زندگی گزری بچی ہو، زوجہ کا اس کی انتقال ہو گیا، مر چکی ہے، سارے بچوں کو یہ ان کی منزل تک پہنچا چکا ہے، دادا نانا بن چکا ہے، لیکن اب بھی اس کی ظلم کی روش بدلی نہیں اور یہ ایک 22-23 سال کے نوجوان کو قتل کر دیتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس دنیا کے اندر قاتل کو سزا ملتی ہی نہیں، اس لیے کہ ظالم قاتل عام طور پر اس کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اس کا اثر و رسوخ ہوتا ہے، اس کو کسی کا پولیٹیکل سپورٹ حاصل ہوتی ہے۔ پھر اگر وہ گرفتار کر بھی لیا جائے ظالم تو اس کے خلاف گواہیاں نہیں ملتی، پھر گواہیاں مل بھی جائیں تو کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ جج کو خرید لیا جاتا ہے، پھر اگر اس سب کے باوجود گواہیاں بھی مل جائیں، سزا بھی مل جائے تو کچھ دن وہ جیل میں گزارتا ہے، مگر ایسے کہ جیسے کوئی انسان پکنک منانے کے لیے کہیں آیا ہو، چھٹیاں گزارنے کے لیے، اور اس کے بعد پھر وہ معاشرے کے اندر دندناتا ہوا آ کھڑا ہوتا ہے اور اب پہلے سے زیادہ ظلم کرتا ہے۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کو سزا مل بھی جائے تو کیا مظلوم کو واقعی انصاف مل جائے گا؟ یہ بوڑھا گرفتار کر لیا گیا، گواہیاں بھی ملیں، سزا بھی اس کو سنا دی گئی، اور سزا بھی اس کو سب سے سخت سزا جو اس وقت دی بھی نہیں جاتی، اس لیے کہ ہیومن رائٹس والے موجود ہیں، وہ کسی کو پھانسی پہ لٹکانے نہیں دیں گے،
بہرحال اس کا جرم دیکھتے ہوئے اسے پھانسی کی سزا مل گئی۔ اس کی پھانسی سے، اسے پھانسی کے تختے پر جھلا دینے سے کسی کے اوپر کتنا فرق پڑا؟ زوجہ اس کی موجود نہیں تھی، بچوں کے لیے اب یہ کوئی فائدے کا سودا نہیں تھا اس کا زندہ رہنا، وہ تو پہلے ہی اس سے عاجز تھے، اس لیے کہ اپنی زندگی گزار چکا، بہاریں دیکھ چکا، پوری زندگی اس انداز سے گزر گئی۔ کیا ایک مرتبہ اسے یہ پھانسی دے دینے سے زندگی بھر جو ظلم کرتا رہا اس کی سزا مل گئی؟ اور کیا اس نوجوان کو، اس مظلوم کو، اس مقتول کو اور اس کے گھر والوں کو انصاف مل گیا؟ جبکہ اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں، وہ نوجوان عین ممکن ہے کہ اپنے گھر کا اکیلا کمانے والا ہو، لہٰذا اپنے والدین کا بھی سہارا بنا ہوا ہو، اپنے بچوں کی سرپرستی بھی بس وہی کر رہا ہو، لہٰذا اس کے مر جانے سے وہ جو بیوہ ہو گئی جوانی میں، اس کے سامنے کتنے مسائل ہیں، کیا اسے انصاف مل جائے گا؟ وہ بچے جو یتیم ہو گئے، عین ممکن ہے کہ سر پہ باپ کا سایہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی معاشرے کے اندر بگڑ جائیں، اور یہ برائی پھیلتی ہوئی کہاں تک چلی جائے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ وہ بوڑھے والدین جن کی جوانی کا سہارا اور بڑھاپے کی لاٹھی چھن گئی، کیا اب ان کو اس کے سزا مل جانے سے انصاف مل جائے گا؟ حقیقتاً انصاف نہیں مل سکتا، اس لیے کہ اس دنیا کے اندر اگر سب سے بڑھ کے سزا دے بھی جائے تب بھی مظلوم کو انصاف نہیں ملے۔ اور ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں، ایک شخص ہے جو دھماکہ کرتا ہے اور 100 زندگیوں کو موت میں بدل دیتا ہے، گرفتار کر لیا جاتا ہے، موت کی سزا سنائی جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ قرآن کریم واضح طور پر اعلان کر رہا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هل يستوي الاعمى والبصير، کیا اندھے اور آنکھوں والے برابر ہو جائیں گے؟ کیا عالم اور جاہل برابر ہو جائیں گے؟ یہ ایک انسان جو گناہگار ہے، جس نے 100 لوگوں کو قتل کر دیا، اس 100 میں بہت ممکن ہے کہ ایسے اعلیٰ کردار، ایسے پڑھے لکھے، ایسے انٹلیکچوئل ہوں کہ ان میں سے ایک بھی اس جیسے 10 بھی کسی ایک کی برابری نہ کر سکتے ہوں۔ اس کو سزا دینے سے اس ایک کو بھی انصاف نہیں ملا، اور اگر اس ایک کو مان بھی لیجئے آپ کے انصاف مل گیا تو باقی 99 لوگوں کا کیا ہوا کہ جن کی زندگیاں اس نے ذرا سی دیر میں ختم کر دیں۔ لہٰذا لازم ہے کہ یہ مانا جائے کہ اگر ان سب کو واقعی انصاف دلانا ہے تو اس کو 100 مرتبہ پھانسی پر لٹکایا جائے۔ 100 مرتبہ پھانسی پر لٹکائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ مر جائے تو پھر زندہ کیا جائے، پھر سزا دی جائے، پھر زندہ کیا جائے۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ وہی کر سکتا ہے جو پکار کے کہہ رہا ہو، کیف تکفرون باللہ، کیسے اللہ کا انکار کرو گے، تم مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ، پھر مردہ کرے گا، پھر زندہ کرے گا۔ یعنی وہی جو یہ صلاحیت، یہ طاقت، یہ قدرت رکھتا ہو کہ 100 لوگوں کو ان کا انصاف دینے کے لیے اسے 100 مرتبہ زندہ کر کے 100 مرتبہ مار سکے۔ ایک شخص ہے خودکشی کے ذریعے سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے، شریعت میں بھی حرام ہے، ملک کے قانون میں بھی حرام ہے، لیکن یہ تو مر گیا۔ خودکشی جرم ہے کہ نہیں ہے؟ کا جرم ہے۔ کیا اس جرم کی اسے سزا دی جا سکتی ہے؟ یقیناً اس جرم کی سزا اسے کوئی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ یہ تو اب انتقال ہو گیا، یہ تو اب چلا گیا اس دنیا سے، لہٰذا کون اس کو سزا دے؟ لہٰذا یہاں بھی لازم ہے کہ کوئی ایسا ہو جو اس کو اس جرم کی واقعی سزا دے سکے اور اس کو زندہ کر کے پھر موت کے گھاٹ اتارا جا سکے۔ وہ کب ممکن ہے؟ وہ کیسے ممکن ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ ممکن نہیں۔ تو یہ ساری مثالیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ خود تقاضا کر رہی ہیں کہ کوئی ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں سارے مجرموں کو جمع کیا جائے اور انہیں ان کے جرم کی سزا دی جا سکے، سارے نیک لوگوں کو جمع کیا جائے اور انہیں ان کا انعام دیا جا سکے۔ لہذا خود بخود فطرت ہماری رہنمائی کر رہی ہے کہ جیسے سورج کے ساتھ چاند مل کے ایک جوڑا بناتا ہے، جیسے سورج کے ساتھ چاند ہے، پہاڑ کے ساتھ دریا ہیں، دن کے ساتھ رات ہے، مرد کے ساتھ عورت ہے، اسی طرح اس دنیا کے ساتھ آخرت ہے۔ اگر آخرت کو نہ مانا جائے تو اللہ کا یہ ڈیزائن،
یہ کائنات کا خلق کرنا یہ انسان کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ لازم ہے کہ انسان یہ عقیدہ رکھے، اور یہ عقیدہ اگر کسی کتاب کو نہ بھی مانے تو اس کی فطرت اور اس کی عقل خود رہنمائی کرے گی کہ اس کو سزا اور جزا کا ایک دن ماننا پڑے گا۔ لہٰذا اتنے واضح انداز میں قرآن کریم نے بتایا کہ کیا عبث پیدا کر دیا ہے؟ دیکھتے نہیں ہو چاروں طرف؟ کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ یقیناً ایک دن تمہیں ہماری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک، انسان بڑھ رہا ہے خسارے سے، نقص سے، اس دنیا کے گھاٹے سے اگر بچنا ہے تو اس ماڈرن ایج کی دعوت پر لبیک کہنے کے بجائے غور کرنا پڑے گا، اور جتنا غور و فکر کرتا چلا جائے گا اتنا ایک دانش نورانی، ایک بصیرت اسے حاصل ہوتی چلی جائے گی، اور سارے چیزیں اس کی نظروں کے سامنے واضح ہوتی چلی جائیں گی۔ اور ذرا سا یہاں سے اب آگے بڑھ جائیں۔ پھر قرآن کریم نے ان کے اعتراضات کے جواب دیے کہ جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جائے گا۔ اچھا، اگر پھر زندہ کیا جائے گا تو تم سے پہلے جو نبی آئے تھے وہ بھی ایسے ہی کہا کرتے تھے، انہوں نے بھی ہمارے آباء و اجداد سے وہ وعدہ کیا تھا، ہم نے تو کسی کو زندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اگر اپنے دعوے میں آپ سچے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا تو میرے فلاں دادا کو قبر سے زندہ کر کے بلاؤ تاکہ میں تمہیں مان لوں۔ اس قسم کے اعتراضات، کیسے مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا؟ کیسے جب ہماری ہڈیاں بھوسے میں بدل گئیں، ریزہ ریزہ ہو گئیں، تو اب دوبارہ سے ان ہڈیوں کو ایک جگہ جمع کر کے اس کے اوپر پھر سے کھال چڑھا کے ہمیں زندہ کیا جائے گا؟ اس کا جواب قرآن کریم نے بڑے خوبصورت انداز میں، سادہ انداز میں، سامنے کی مثالیں دیتے ہوئے کہا کہ تم اس آسمان اور زمین پہ غور نہیں کرتے؟ یہ بتاؤ کہ تمہیں زندہ کرنا مشکل ہے یا آسمان و زمین کا بنانا؟ اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے کھڑا ہوا ہے، اتنی بڑی زمین۔ میں عرض کروں گا ابھی آگے کی تقاریر میں آپ کی خدمت میں کہ کیا کیا معجزات ہیں جو اگر ذرا سا ہم بصیرت کی نظر سے دیکھیں تو ہمیں نظر آئیں گے۔ اسی زمین کے اوپر، اسی آسمان کے سائے میں کتنے معجزات، کتنے کرشمے، کتنی نئی ڈسکوریز ہمارے سامنے موجود ہیں، جو ہمیں دعوت دے رہی ہیں، جو ہمیں بتا رہی ہیں، جو چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے جس کی خدمت میں، جس کی بارگاہ میں ایک دن تمہیں حاضر ہونا ہے۔ تو ایک تو یہ بتایا، پھر دوسری طرف متوجہ کیا، اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل تھا یا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا مشکل ہے؟ بھئی پہلی مرتبہ بھی تو کسی نے تمہیں پیدا کیا جبکہ کوئی نمونہ موجود نہیں تھا، کوئی سیمپل موجود نہیں تھا، تو جس نے بغیر سیمپل کے پہلی مرتبہ تمہیں بنایا وہ تمہیں دوبارہ زندہ کر دے، اس کے اندر تعجب کی بات کیا ہے؟ اور پھر متوجہ کیا کہ تم سوتے ہو، اپنی نیند پہ غور نہیں کرتے۔ دیکھیے انسان چونکہ یہ چیزیں ہر وقت اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہا ہے لہٰذا غور نہیں کرتا ان کے اوپر۔ تم اپنے سونے کو نہیں دیکھتے؟ یہ تمہارا سونا اور سونے کے بعد پھر سے اٹھ جانا، یہی موت کے بعد زندہ ہونے کی دلیل ہے جو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ نیند موت اصغر ہے۔ جس کی زندگی باقی ہوتی ہے اس کی روح کو ہم پلٹا دیتے ہیں، جس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اس کی روح کو روک لیتے ہیں۔ انسان سوتا ہے، سونے کے بعد اٹھتا ہے، ایسے ہی مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جائے گا۔ اور آپ نے دیکھا بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو سونے کے بعد نہیں اٹھتے، کبھی شوق میں چلے جاتے ہیں، کبھی کوما میں چلے جاتے ہیں، کئی برس کی نیند ہے، پڑے ہوئے ہیں، سامنے موجود ہیں، کوما میں ہیں، اور اس کے بعد یا پھر ہوش میں آ جاتے ہیں یا انتقال کر جاتے ہیں۔ یہ ساری مثالیں قرآن کریم نے ہمارے سامنے پیش کی۔ اور عملی زندگی میں اب تو ہم دیکھتے ہیں جتنا سائنس ترقی کر رہی ہے اتنا انسان کے لیے سمجھنا آسان ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ وہ علم بھی اصل میں علم دین ہی ہے، قرآن سے الگ نہیں ہے وہ علم بھی۔ ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں کتنے سافٹ ویئر ہیں جسے ایک کمپیوٹر سے، ایک سسٹم سے ہم ایک USB کے ذریعے دوسرے سسٹم میں داخل کر دیتے ہیں، یہاں سے کاپی کیا وہاں پیسٹ کر دیا،
کیا مشکل بات ہے اس کے اندر کوئی؟ آج آپ معلوم کریں جو آئی ٹی کے ماہرین ہیں وہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ انسان کے اندر مرنے کے بعد بھی ایک کانشیسنس موجود رہتی ہے، اور ہائپوتھیٹیکلی وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اگر ہم مزید آگے بڑھتے گئے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم اس کانشیسنس کو، اس ساری نالج کو انسان کے جسم سے نکال کر اگر کوئی ایسا کمپیوٹر بنا سکے تو اس کے اندر سیو کر سکتے ہیں، مگر وہ یہ نہیں جانتے وہ کانشیسنس کیا ہے۔ اسی کے لیے کہا گیا کہ وہ تمہاری روح ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، تمہارے نفس کو موت آنی ہے اور روح کو منتقل ہو جانا ہے اس کی طرف، اور یہ تمہاری اپنی مرضی ہے کہ اس موت کو ہلاکت بنا لو یا اس موت کو اس کی راہ میں قبول کر کے شہادت کی موت بنا لو اور ہمیشہ کے لیے زندگی حاصل کر لو۔ آسان نہیں، ہاں انکار کر دیتا انسان اگر اس کے سامنے قربانیوں کے نمونے نہ ہوتے، لہٰذا عملی طور پر بھی اس کو دکھا دیا گیا کہ تمہارے سامنے یہ نمونے موجود ہیں، ان کو دیکھو، تم چھوٹی سی قربانی کرنے سے، چھوٹے سے ایثار سے تم اپنے دامن کو بچاتے ہو، ذرا ان کی قربانیاں دیکھو، ذرا ان کا ایثار دیکھو۔ دنیا میں انسان جو کچھ کرتا ہے، اگر کسی بھی انسان سے آپ معلوم کریں وہ کس کے لیے کرتا ہے، وہ کہے گا اپنی اولاد کے لیے کر رہا ہوں۔ انسان اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کرتا ہے، مگر جب سینے میں یہ قلب روشن ہو جاتا ہے تو پھر اولاد کو بھی اس کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ اے میرے معبود، اے میرے اللہ، اپنی بیٹی سے حسین بہت محبت کرتا ہے، اسے اپنے سینے کے اوپر سلاتا ہے، لیکن جب تیری راہ میں قربانی دینے کی بات آئے گی تو اس بیٹی کو روتا ہوا چھوڑ کر تیری بارگاہ میں آ جاؤں گا۔ اے معبود، تیری بارگاہ میں قربانی دینی اور اس کے بعد یہ قربانی بھی برداشت کروں گا، یہ ظلم بھی میں برداشت کر لوں گا کہ ہر انسان دنیا میں یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، مگر میرے یتیموں کے تماچے لگائے جائیں گے، میری یتیمہ کے گوشوارے لوٹے جائیں گے، میں تیری بارگاہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے یہ بھی برداشت کر لوں گا۔ ہاں عزادارو، یتیمہ حسین کا تذکرہ کرنے کا ذکر دل چاہتا ہے، 2 منٹ میں تذکرہ کر لوں، کون ہے یہ یتیمہ، میں کیسے عرض کروں؟ چلیے مل کے سلام کریں، سلام ان رخساروں پر کہ جن کی رنگت تبدیل ہو گئی، سلام ان کانوں پر کہ جن کو گوشوارے لوٹتے ہوئے زخمی کر دیا گیا، سلام ان ننھی کلائیوں پر جن میں رسیاں باندھی گئیں، سلام اس ننھی بچی پر کہ جسے باپ کے لاشے سے ایسے جدا کیا گیا کہ شمر ملون نے آگے بڑھ کے نیزے کی انی چبھائی، ہرملا نے تماچے مارے، اور جب 11 محرم کو یہ قافلہ چلا تو سب کو ایک اونٹ، سب کو ناکوں کے اوپر سوار کیا، مگر اس بچی کو ماں کی گود سے چھین کر تنہا ایک ناقے کے اوپر بٹھا دیا گیا اور پیروں کو باندھ دیا گیا۔ زینب چیختی رہیں، ارے یہ بچی تو کبھی باپ کے سینے سے بھی الگ نہیں ہوئی، اس بچی کو میری گود میں دے دے، اس کی ماں کی آغوش میں دے دے، اس ناقے سے یہ بچی گر جائے گی، اس بچی پہ یہ ظلم نہ کر۔ مگر ملعون کہتا رہا، ایسا ظلم کروں گا کہ فرات پہ عباس تڑپ جائیں، لاش حسین تڑپ جائے۔ اور جب یہ قافلہ آگے چلا تو ناقے کو تیز دوڑایا گیا، یہاں تک کہ وہ مرحلہ آیا کہ سر حسین جس نیزے پہ تھا وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا۔ ظالم کوڑے لہراتے ہوئے سید سجاد کے قریب آئے، اے سجاد اپنے بابا سے پوچھو کہ یہ نیزہ آگے کیوں نہیں بڑھتا، یہ سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ کہے میرے لال سجاد، میری بچی گر گئی ہے ناقے سے، میری سکینہ گر گئی۔ سب تلاش کرنے چلے، زینب بھی تلاش کرنے چلی، ارے کیا دیکھا، ایک بی بی اپنی آغوش میں بچی کو لیے ہیں اور بچی کو نیند آ گئی ہے، بھائی ایک جملہ کہا، اے بی بی اب تک جس بچی نے اس کے ساتھ ہر ایک نے اس کے منہ پہ تماچے مارے، کسی نے محبت نہیں کی، اور یہ بچی جب سے باپ کا سینہ
اتنا چھنا ہے، یہ بچی سوئی نہیں، بھائی اتنا بتا دیجئے آپ کی آغوش میں یہ بچی کو نیند کیسے آ گئی؟ میں ایک مرتبہ چہرے سے نقاب اٹھایا، اے زینب میں تیری ماں فاطمہ زہرا ہوں، اس آغوش میں تو حسین سو چکا ہے، اس بچی کو کیوں نیند نہ آئے گی؟ واہ غربتا، واہ مصیبت۔